آج شب بارات اور شب جمعہ ایک ساتھ، ایسا کئی عرصے بعد ہوا ہے۔ آج رات یہ مجرب کلمات اور قرآنی سورت کا عمل جس گھر میں پڑھا جائے گا، اس گھر میں اللہ رب العزت دولت کے انبار لگا دیں گے اور اس گھر کے ہر فرد کو دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ آج کے دن اس مجرب کلمات کا عمل کر کے اللہ رب العزت سے اپنی جائز حاجات اور معاملات کو پورا کروائیں اور اپنی ہر دعا کو قبول کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات چینل کے ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج 14 شعبان المعظم شب بارات بروز جمعرات کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور بہت ہی مفید ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، بالکل بعین ہی اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنی آنے والے نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو تو کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ، تو اس کے لیے آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کی رات یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اس وظیفے کو رات کو نہیں پڑھ سکتے تو دوسرے دن جمعے کے دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب بارات جمعرات کی پوری رات اور جمعے کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مختصر سا درود پاک پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی، جو آپ کی جائز حاجت ہے اس کی، یا آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اس نیت کو اپنے ذہن میں بالکل جما کر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالی کا صفاتی نام یا رزاقو، یہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے، اور اس نام کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت آج کی رات اس وظیفہ کرنے والے کے لیے 300 سے زائد رزق کے دروازے
کھول دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہی رزاق ہے، رزق دینے والا۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آخری اور چوتھے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اپنی اللہ کو بتانی ہے۔ ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس گئے اور ان کے سامنے شروع سے آخر تک سورہ الرحمن پڑھی۔ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنات سے ملاقات کی اور تب یہ سورت جنات پر پڑھی تھی، تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب بھی میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، بس تیرے لیے حمد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری نعمت اسلام ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کے محاسن اخلاق ہیں، اور باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال اور منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال، عبادات اور اطاعت کی توفیق۔ باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اس پر حسن یقین، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کا یہ شب بارات کا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ سمجھ میں آیا ہے تو جیسے ہی آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے، آپ نے جلد سے خود ہی اس ویڈیو کو سننا ہے اور سمجھنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے، اور آگے بھی اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دینا ہے، تاکہ جیسے ہی آگے آپ کی ویڈیو پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو کریں گے اور اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں گے، تو اس سے آپ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو دیجئے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنا کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔